بسم الله الرحمن الرحيم IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 110۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں ہمیں رب کی بارگاہ میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ مسنونہ کے ذریعے رب کا کلام اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج بتاریخ 26 اگست سن 2022 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر اللہ کی توفیق سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع سخن ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے؟ عام طور سے جو تھوڑا بہت بھی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا شخص ہوگا
تو وہ سنتے ہی کہہ دے گا یہ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دعا تو چونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ بنیادی کلمہ ہے، یا کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے تو یہی گواہی دینی ہوتی ہے کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو جب عبادت صرف اللہ کی ہے تو مانگیں گے تو اللہ ہی سے، دعا تو اللہ ہی سے کی جائے گی، اور بات بھی صحیح ہے، حق بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا واقعی میں آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، آج سے پہلے بھی کیا لوگ صرف اسی توحید پر، اسی ایکیشور واد پر ہمیشہ سے ساری دنیا رہی ہے؟ ظاہر سی بات نہیں رہی ہے۔ پہلے بھی بہو ایشور واد تھا، شرک تھا، اور آج بھی ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے یا جو اسلام کو نہیں سمجھے ہیں یا جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، میں ان کی بات تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کے فالوورس ہی نہیں ہیں، لیکن جو اسلام کے فالوورس ہیں ان کا بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں، یعنی ایمان تو لا چکے ہیں، مسلمان تو ہو چکے ہیں، یا مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، اور اپنے آپ کو ایمان والوں میں، مسلمانوں میں گردانتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ شرک میں ملوث ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہاں دعا ایک عبادت ہے، یا دعا صرف کرنی ہے تو اللہ سے ہی کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسی اچھی خاصی تعداد ہے لوگوں کی، ایک ایسے لوگوں کا ایک پورا جتھا بھی کہہ سکتے ہیں، جو اپنی جہالت کی وجہ سے، جو قرآن اور حدیث سے دور رہنے کی وجہ سے انہیں اس کا علم نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، اس کے دوسرے کو شریک کرتے ہیں، تو اور معاملوں میں تو جو کرتے ہیں کرتے ہی ہیں، دعا کے معاملے میں بھی شریک کرتے ہیں۔ کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا، تو ہم بھائی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کوئی ان سے دعا ان سے تھوڑی مانگتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کسی پیر فقیر بابا ولی کے مزار پہ بھی جاتے ہیں تو ہم ان سے تھوڑی دعا کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے قریبی لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ اللہ تک ہماری پہنچ کرا دیں گے، ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں گے، ہم ان کے وسیلے سے وہاں تک پہنچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ توجیحات دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سنا ہوگا قوالوں کو قوالی گاتے ہوئے، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوٹ کے نہ جاؤں گا میں خالی، اور بڑا قوال بھی بڑا جھوم جھوم کے گاتا ہے، اور سننے والے بھی اس پر واہی دیتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، اور بڑے مطلب کہیے بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی عقیدت سے اس طرح کی قوالیوں کو سنتے ہیں، لگاتے ہیں، تیز آواز میں لگاتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی سنیں۔ لیکن اس کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ کہنے والا جو ہے، جو شاعر نے لکھ دی، قوالی لکھنے والے نے لکھ دی، پڑھنے والے نے پڑھ دی، سننے والے نے سن لی، لیکن اس کے اوپر غور و فکر بھی تو ہمیں آپ نے کرنی ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار ہی تو نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھولی کو آپ بھر دیجئے، لوٹ کے نہ جاؤں گا میں خالی، یعنی میں خالی لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اچھا مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی بھرنے والے ہوں بھی، تو اگر نہیں بھریں گے تو لوٹ کے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کا کچھ کر لیں گے، یا یہ لوٹ کے نہیں جائیں گے خالی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوٹ کے نہیں جائیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے، وہیں اپنی زندگی گزار دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب کوئی چیز لے کر گئے ہیں جھولی، کیا مقصد ہے کہنے کا؟ یا اس طرح کے الفاظ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی سر پیر بھی ہے آپ کے پاس؟ اور یہی نہیں، یہ تو چلیے قوالوں کی بات ہو گئی، آپ اگر مشاعروں میں جائیں تو وہاں تو کتنی جو ہے شعر و شاعری کے اندر کتنے اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو نبی کو سیدھے پکارا جاتا ہے، اور اب تو مساجدوں کے اندر بھی پکارا جاتا ہے۔ جی ہاں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جب کہیں نہ ہو ٹھکانہ
जाकनी के वक्त आना, अपना चेहरे अनवर दिखाना, जब कहीं ना हो ठिकाना, अपने दामन में छिपाना, ये दुआ ही तो है, ये इल्तिजा ही तो है, ये नबी को पुकारना ही तो है। और जब ये अल्लाह ताला ने कहा कि मसाजिदें जो है मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, वहाँ अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारना का, लेकिन वहाँ पुकारते हैं कि नहीं? तो ये नबी को पुकारना, क्या नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सहाबा को ये तालीम दी थी कि तुम मस्जिद में अल्लाह को से तो दुआ करो ही, अल्लाह से तो को पुकारो, हमें भी पुकारो? हाँ, नबी ने सिखाया है। वो क्या सिखाया है? हाँ, नबी को पुकारना है। नबी वो क्या पुकारना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान में कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और दूसरा क्या पुकार है? अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये है बस पुकारना। अपनी शहादत को पुकारो, अपनी गवाही को पुकारो। अजान लोग सुने, लोग तो गवाही दे कि हाँ ये शख्स जो है या इस मस्जिद से आवाज़ आती थी, ये अल्लाह को एक मानने वाले लोग हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को रिसालत का इकरार करने वाले लोग हैं। ये शहादत देने के लिए, वरना क्या पुकारने के लिए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी सिखाया किसी सहाबा को? कभी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों में, बच्चों में कभी किसी को सिखाया, तालीम दी? किसी अदना से तो किसी भी सहाबी को जो है कभी ये कहा कि हाँ तुम मस्जिद में जब जाओ तो हम अल्लाह के साथ साथ मुझसे भी सवाल करो, मुझसे भी दुआएं करो, माज़अल्लाह कहा कभी? क्या सहाबा ने कभी किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में? चलिए ज़िंदगी में नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, उसके बाद क्या कभी सहाबा ने पुकारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मसाजिद में पुकारा, अपनी दुआओं में पुकारा, ऐसे कभी पुकारा? कभी जंग के मौके पर हो तो वहाँ कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कोई मदद तलब की, मांगा? कभी नहीं की। और आइए इसी के ताल्लुक़ से अभी मैंने आपके बीच में कुरान मजीद के सूरह कहफ के जो एक आयत पढ़ी, सूरह नंबर 110, और सूरह आराफ की सूरह नंबर 194 पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। अब देखिए, यह कुरान मजीद किसी का तर्जुमा उठा के पढ़िए आप, जिसमें अल्लाह ताला कह रहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि आप कह दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ। ये किसी का तर्जुमा आप उठा के देख लें। हाँ, इसके ताल्लुक से एक चीज़ और बता दूँ कि ये इस सूरत के, इस आयत के बारे में अहले सुन्नत वल जमात के इमाम, उनके फ़क़ीह, उनके आलिम जनाब अहमद रज़ा खां साहब ने जो तर्जुमा किया है, वो उन्होंने ये किया है कि तुम फरमाओ ज़ाहिर सूरत बशरी में तो मैं तुम जैसा हूँ। यानी उन्होंने ये कहा कि तुम फरमाओ कि ज़ाहिरी बशरी सूरत में मैं तुम जैसा हूँ। तो ये जनाब अहमद रज़ा खां साहब का तर्जुमा है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बशरुम मिस्ल कुम, तुम्हारे जैसा। सीधा सीधा उसमें कुरान में ये है। और कितने लोगों का तर्जुमा देख लें तो यही मिलेगा कि आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, हाँ मेरी जानिब वही की जाती है। मुझ में और तुम में ये फ़र्क है कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है। अल्लाह ताला अपने अहकामात को, अपने प्रकाशना को वही के ज़रिए, प्रकाशना के ज़रिए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझ तक पहुँचाता है, भेजता है। मेरे पास अल्लाह की आयतें अवतरित होती हैं और तुम पर नहीं होती हैं, ये फ़र्क है। तो मैं अल्लाह का भेजा हुआ संदेशा हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, अल्लाह के अहकामात को तुम तक पहुँचाने वाला बीच का एक ज़रिया हूँ। लिहाजा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो मुझे तुम रसूल मानो। बाकी ये कि इंसान होने में तुम्हारे दो हाथ हैं तो मेरे भी दो हाथ हैं, तुम्हारे दो पैर हैं तो मेरे भी दो पैर हैं, तुम्हारी दो आँखें हैं मेरे भी दो आँखें हैं, तुम्हारे भी नाक है, होंठ है, मुंह है, दांत है, वगैरह वगैरह तो मेरे भी हैं। हाँ, लेकिन ये फ़र्क है जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि कहो कि मेरी जानिब वही की जाती है,
کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ مجھ تک اللہ رب العالمین کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ وحی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہا گیا کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو کبھی کبھی ہر دھرم کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک نہیں۔ تو یہ ایک ایسی ناگزیر حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کا بنانے والا، چاند سورج کو بنانے والا، ہمیں رات کو پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، اور تمام پوری سرشٹی کی رچنا کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، وہ پرمیشور، وہ ایک ایشور، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک ہی معبود ہے۔ تو اسی بات کو اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے کہلایا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جیسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یاد رکھیے قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 110 کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن مجھ میں تمہیں فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کی آیتیں میرے پاس آتی ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور یہ کہ تم سب کا معبود صرف ایک معبود ہے۔ بس اب جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا طلبگار ہو، اب جس کو یہ ایمان ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دنیا کی تمام پوری زندگی کے اعمال کو جو ہے وہاں کا حساب کتاب دینا ہوگا، سوال جواب ہوگا، جسے آخرت میں اللہ سے ملنے کی جو ہے ملاقات کا جو یقین ہوگا، اس کا طلبگار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، صالح عمل کرے۔ صالح عمل کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ جو قرآن میں موجود اللہ نے کہا وہ صالح عمل اسے کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے بتانے سے حدیثوں میں موجود اسے کرنا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزوں میں جو باتیں اللہ اس کے رسول نے کہی بتائی وہ صالح عمل ہے۔ تو صالح عمل کریں، اچھا عمل کریں، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہ رکھیں۔ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ رکھیں۔ دوسری آیت میں نے پڑھی قرآن مجید کے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جسے بھی تم پکارو گے وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اب اگر جو لوگ دعا کرتے ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں یا کسی صحابی کے نام سے کریں معاذ اللہ، یا کسی ولی کے نام سے کریں، یا کسی نیک و صالح انسان کے نام سے کریں، ان کو پکاریں، کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے سوا جسے بھی تم پکارو گے وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے سوا جسے بھی پکارو گے، دعائیں کرو، التجائیں کرو، مدد کے لیے پکارو گے، جسے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ سب کے سب تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو ویسے وہ بھی میرے بندے ہیں۔ پھر بھی ان کو دعا کر کے پکارو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری دعا سن کر فریاد کو پہنچ جائیں۔ اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر پکارو گے، دعائیں کرو گے تو تمہاری دعا کو قبول کریں گے، مانیں گے، تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اگر ایسا تم سوچتے ہو ذرا کر کے دیکھ لو۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ پھر بھی تم ان کو دعا کر کے پکارو، تو اگر تم سچے ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ دعا سن کر تمہاری فریاد کو پورا کرے، وہ تمہاری فریاد کو پہنچے۔ اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ایسا تم کر کے نہیں دکھا سکتے ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا مدد کرنا، تب تک تم کیا کوئی بھی کسی کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا نہیں کر سکتے۔
اللہ کے علاوہ کسی سے آپ دعائیں مانگے وہ دعاؤں کے التجاؤں کو سننے والا، اس کو پکار کو سننے والا، اس کو پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 اور 8، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اے نبی آپ سے پہلے جب کبھی ہم نے رسول بھیجے تو وہ سب کے سب انسان ہی تھے، یعنی مرد تھے جن کی طرف ہم نے وہی بھیجی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء رسول بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی آپ سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، آدمی ہی تھے۔ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا رسول نہیں بنایا، کسی عورت کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، تو کہا کہ سب کے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم نے وہی بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اپنی باتوں کو، اپنے احکامات کو وحی کے ذریعے ان تک بھیجی تھی۔ لوگوں تم کو یہ معلوم نہ ہو تو اہل نصیحت سے یعنی ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو نبیوں کے حالات معلوم ہوں۔ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تم کہہ سکتے ہو بھائی ہم تو اس وقت نہیں تھے، بھئی ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بھئی ہم نے تو قرآن حدیث نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں جو ہے نصیحت کر رہا ہے تمہیں کہ جو اگر تم کہتے ہو کہ یہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو جو نصیحت دینے والے، جو اہل نصیحت ہیں، جن کو یہ پتہ ہے، جو قرآن حدیث کے جانکار ہیں، ان سے مل لو، ان سے پوچھ لو۔ اہل نصیحت سے جو ہے، جو نصیحت دینے والے ان سے پوچھو، جو نصیحت کو ماننے والے ہیں، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہے، جو تحقیق کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو نبیوں کے حالات معلوم ہو۔ تو نبیوں کے حالات کس کو معلوم ہوں گے؟ جو قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہوگا، جو قرآن کو اور حدیث کو پڑھنے والا ہوگا، اسی کو تو معلوم ہوگا۔ تو آپ اگر جو نہیں ہے تو جو قرآن کے، جو حدیث کے جاننے والے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، جو علماء کرام ہیں، علماء حق سے، علماء سو سے نہیں، جو عالم کے نام پر عالم تو ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، جو اپنے جیب و پیٹ کے پجاری ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ایسے بھی علماء ہیں، تو ایسے علماء سے نہیں بلکہ جو اہل نصیحت ہوں، جو واقعی میں قرآن حدیث کے جانکار ہوں، خود بھی عمل کرتے ہوں اور لوگوں کو بھی عمل کے لیے ابھارتے ہوں، بتاتے ہوں، تو ان سے پوچھ لو، دیکھو وہ تم کو کیا بتاتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو اہل نصیحت ہوں، جو ان کے جانکار ہوں، ان سے پوچھ لو، تب بھی پر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے چلو اگر ہم نہیں پڑھے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں، یا اپنے اور بھی رشتہ دار سے اور جو قریبی سے اپنے ٹچ میں ہو، جو جانکار ہو، ہم ان سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں ایسا کہا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا کچھ بتایا ہے کیا کہ جو اس طرح سے ہمیں جو ہے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پکار سکتے ہیں کیا؟ ورنہ آپ سوچئے جو اس طرح کے الفاظ لکھتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ قوال ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے اس کو پڑھنے والا ہو، چاہے اس کو بتانے والا ہو، اس کی تعلیم دینے والا ہو، وہ ایک دم جاہل تو ہوتے نہیں۔ کوئی جاہل ایک دم ہوگا تو وہ تو جو ہے اس طرح کی باتیں لکھے گا نہیں، پڑھا لکھا ہی آدمی تو کرے گا نا، شعر و شاعری پڑھے آدمی تو لکھتا ہے۔ تو جس نے بھی یہ لکھا ہوئی ہوگا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کے نہ جاؤں گا میں خالی، یہ جس نے لکھا بھی ہوگا تو وہ بھی تو پڑھا لکھا انسان ہوگا، اس نے پڑھا لکھا۔ تو ایسے لوگوں سے نہیں پوچھنے کا جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن بس وہ کیا ہے، وہ اپنے جیب و پیٹ کے لیے قوالی گاتا ہے۔ قوال کس لیے؟ ہمارا نام ہو، شہرت ہو، لوگ بلائیں، ہمیں موٹی رقم ملے، ہمیں انعامات ملے، یہی وجہ نہ ہوتی ہے۔ اور شاعر ہے تو شاعری کس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ سنیں، واہ واہی کریں اور کچھ نذرانہ وغیرہ دیں اور ہم کو لوگوں زیادہ زیادہ بلایا جائے، یا اس طرح سے نہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے جانکار ہوں، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو جاننے والے ہوں، اہل نصیحت جو لوگ ہوں، ان سے آپ ملیے۔ ورنہ شاعر اچھے شاعر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے توحید کے اوپر جو شاعری کی ہے، باتیں لکھی ہے، جنہوں نے جو ہے اپنے کلام اچھے سے اچھے پیش کیے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، قرآن مجید سورہ انبیاء کے اندر ہی آتے ہیں۔
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مگر بڑے سے بڑے بندے بھلے کتنے ہی مرتبے والے ہوں اور کتنے ہی عزت والے ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود بن گیا ہوں، تو ایسوں کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور ظالموں کے لیے ہم نے ایسی ہی سزا تجویز کر رکھی ہے، یعنی تیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 29، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اگر یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود بن گیا ہوں، میں بھی اس جو ہے عہدے پر فائز ہو گیا ہوں، میں بھی اب اس قابل اس لائق ہو گیا ہوں کہ جو ہے کہ مجھے بھی پکارا جائے، مجھ سے بھی دعائیں کی جائیں، مجھ سے بھی مانگا جائے، بھلے زبان سے نہ کہے، اپنے اعمال سے کہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، اور اب تو موبائل کے اندر باقاعدہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ بیٹھنے والا بیٹھا ہے، لوگ آ کے اس کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اس کے قدموں کا بوسہ دے رہے، قدموں پہ گر رہے ہیں، اور مرد تو مرد، خواتین بھی آ رہی ہیں، خواتین بھی آ کر کے، عورتیں بھی آ کے مصافحہ کر رہی ہے۔ کوئی کو تو دیکھے ہوں گے باقاعدہ داڑھی رکھ کے، ٹوپی لگائے، عمر دراز ہو، عورتوں کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ نامحرم کو جو جہاں دیکھنا تو دیکھنے کی اجازت نہیں ہو، وہاں دیکھنے کو چھوڑے مصافحہ کر رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں، اور یہ ان کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کو منع بھی نہیں کر رہے، اور آ کر کے پیسوں کا نذرانہ دے رہے۔ وہ جو خود تمہارے پیسوں کا محتاج ہو، وہ خود جو تمہارے نذرانوں کا محتاج ہو، وہ تمہیں کیا دے گا؟ کیا دے گا تم کو؟ اور اس کے آگے جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، اس کے آگے جا کر کے التجائیں کر رہے ہیں، اس کے نام کی دعائیاں دے رہے ہیں، اس کے نام کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں، اس کے نام کے شعر و شاعری کی جا رہی ہے، اس کے نام سے قوالیاں کی جا رہی ہیں، اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کو پیر کہا جا رہا ہے، اس کو ولی کہا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اللہ کا مرتبہ تک پہنچا دیا گیا، معاذ اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اگر کہہ دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ دعا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ان کو اگر ناراض کرو گے تو تمہاری قسمت جو ہے وہ تم کو جو ہے برباد کر دیں گے، معاذ اللہ، اگر یہ تمہارے طرف نظر کرم اگر پھر گئی تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس طرح کے لوگ ہم آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہے، اور باقاعدہ ویڈیو بھی، تو اب موبائل کا دور ہے نا، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، باقاعدہ آپ دیکھیے تو نیٹ پہ موجود ہے اس طرح کی چیزیں، لیکن پھر بھی واہ مسلمان، واہ مسلمان، واہ پیدائشی مسلمان، واہ مسلمان، گھر کے اندر پیدا ہونے والا مسلمان، واہ مسلمان جو قرآن حدیث سے دور ہے وہ مسلمان۔ تمہیں اللہ کے کلام کی فکر نہیں، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی فکر نہیں ہے، اللہ نے کیا کہا ہے تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا ہے، رسول نے کیا کہا ہے تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا ہے، تمہارے اوپر اثر کرتا ہے تو یہ جاہل، احمق اور دین سے دور لوگوں کی باتیں، یہ جنہیں تم نے اولیاء کہہ کر کے، ولی کہہ کر کے، پیر کہہ کر کے، ان کا جو ہے ان کا تم نذرانہ ان کو دے رہے ہو، اپنے گھروں پہ لا کے اپنی عورتوں کو بے شرمی کے ساتھ بے پردہ کر کے ان کے آگے جھکنے کو مجبور کر رہے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کو اپنے حلال کی کمائی، محنت کی کمائی لا کر کے ان کے جو ہے ان کے جیبوں اور پیٹوں کو بھر رہے ہو، ان کو کر کے تم میرے بھائی تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مگر ان میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود بن گیا ہوں، تو ایسوں کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے۔ رب کا قرآن سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 29، یہ مت کہنا کہ محمدی مسجد سے کہا گیا، یہ مت کہنا کہ خورشید محمدی نے کہا، یہ مت کہنا کہ اہل حدیث کی مسجد سے کہا گیا۔ اہل حدیث اگر بات کہتا ہے تو قرآن سے کہتا ہے یا حدیث سے کہتا ہے؟ قرآن حدیث کو ماننے والے ہی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم نے کسی بات کو قرآن سے دیکھ لی، اگر ہم نے کسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھ لی، تو ہم خود بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو سے منع کیا گیا ہو، اور جو عمل کرنے کو کہا گیا ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے میرے بھائی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر کے تمہیں یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو، اگر اللہ نے جن کو بھیجا ہے، کیا کبھی کسی نبی نے، کسی رسول نے کہا ہے کہ میں بھی معبود ہو گیا ہوں، مانگو مجھ سے جو مانگنا ہو؟
کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تو اگر ایسا کہنے والا اگر کوئی رہا بھی کہ مگر ان میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود بن گیا ہوں تو ایسے کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور ظالموں کے لیے ہم نے ایسی ہی سزا تجویز کر رکھی، وہ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے بھیجے ہوئے نبی، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے رسول اگر وہ یہ کہیں کہ ہم معبود ہو گئے ہیں، مانگو ہم سے جو مانگنا ہو، پوچھ دعاؤں کے لیے پکارو ہم کو، دعاؤں میں یاد کرو ہم کو، ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر وہ یہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے ہم نے جہنم میں ان کو جھونک دیں گے۔ تو نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے پیغمبر کو بھی اگر وہ یہ کہنے لگے معاذ اللہ کہ مانگو ہم سے جو مانگنا، جب نبی نہیں چھوڑے جائیں گے تو یہ پدی کے شوربا، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ نبی کے آگے ان کی کیا؟ نبی تو چھوڑو، صحابہ کے ادنا سے ادنا درجے کے صحابہ کے قدموں کی دھول کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سے بڑا ولی سمجھتا ہو۔ اگر صحابہ کرام ایک انجل غلہ اناج بھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اب بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر غلہ صدقہ کر دے تو ان کے اسے ایک انجل صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو ایسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، جن کے بارے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نمونہ بنایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور صحابہ کو بھی جس صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تراشا، جن کو جو بتایا سنوارا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایمان لاؤ تو ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ کوئی صحابہ نے کبھی اس طرح سے پیری مریدی کی؟ کبھی اس طرح سے اللہ کو چھوڑ کے کسی کو دعا کے لیے پکارا؟ کسی صحابی نے کبھی نبی کو دعا کے لیے پکارا؟ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کے سلام کے نام پہ، درود کے نام پہ کبھی اس طرح سے دعائیں نبی سے کی؟ نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، اور نبی تو نبی رہے، کسی صحابی سے بھی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ صحابی تو صحابی رہے، کسی ادنا سے ادنا درجے کے انسان، کوئی بہت بڑا سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے، جو قرآن مجید کے سب سے پہلے شروع میں ہی کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ مدد مانگنا ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نوافل ہو، کچھ بھی ہو، سب میں جب تک نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تمہیں درس دے دیا، سکھا دیا کہ سب سے پہلے یہ اللہ کو پکار دے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے، پکارنا ہے صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمارا معبود صرف اللہ ہے، اللہ سبحانہ سے دعا کی جائے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک، کوئی نغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے رہی یا شیطان کی طرف سے، اس لیے تو مجھ کو معاف کر دے بارے لہا۔ اے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بارے لہا۔ اے اللہ میرے گھر میں جہاں جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما بارے لہا۔ اے اللہ میری بچی جو ہے مریم کو جو ہے اس کو ڈیلیوری کا کیس ہے اور اس کے دوران حالات اس وقت سیریس ہو گئے، اے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو جو ہے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کی ڈیلیوری کرا دے بارے لہا۔ اے اللہ 2 بچے اس کے پہلے بھی ضائع ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اللہ اس بار تم سے صحیح سالم اور خوشی اور آرام کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے تو اولاد سے نواز دے بارے لہا۔ اے اللہ ہمارے جو بھی بہنیں جو بھی جہاں بھی ہوں، جو دینی بہنیں، ان سب کے جو بھی کوئی حالات سے گزر ان سب کی تو مدد فرما بارے لہا۔ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے تیری جانب سے کوئی غلطی بھول چوک نغزش ہوئی ہے تو میرے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اس کو مجھ کو معاف فرما لہا۔ ہم تبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا ایسے ہم سب کو مرنے کے بعد جو ہے ہم سب کو میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس میں بھی ہماری ملاقات کرا بارے لہا، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، فتنہ دجال سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ